اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، جسے جمادی الاخری بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اسی مہینہ کی 22 تاریخ کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ آئندہ جمعہ بھی انہی کی وفات اور عظمت پہ ہوگا۔ آج کی اس محفل کے اندر میں اس شخصیت کی، خلیفہ بلا فصل کی کچھ نہ کچھ ابتدائی زندگی، ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح اللہ نبوت سے پہلے پیغمبروں کو گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت اتنی اچھی اللہ بنا دیتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کفر اور شرک سے بچتے رہتے ہیں۔ ان کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اصل نام ہے وہ نام ہے عبداللہ۔ شاید آج سے پہلے آپ کو بھی پتہ نہ ہو۔
ان کا نام ہے عبداللہ، کنیت ہے ابو بکر، اور لقب ہے صدیق و عتیق۔ اس بات کو یاد کریں، اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، کل کو کوئی بندہ آپ سے دشمن ابو بکر یہی پوچھ لے کہ ابو بکر کا اصل نام کیا تھا، اور آپ سوچ میں پڑ جائیں کیا ہے۔ آپ کا نام تھا کنیت تھی ابو قحافہ، کنیت تھی ابو بکر، اور آپ کا لقب تھا صدیق و عتیق۔ آپ کا جو لقب ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ جب میرے مرشد کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو ابو جہل کو پتا چلا کہ نبی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے کے اندر آسمانوں پہ گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، میں نے سدرۃ المنتہا، جبرائیل کا گھر وغیرہ وغیرہ جو دیکھا سارا کچھ بیان کیا۔ تو ابو جہل صدیق اکبر کے دروازے کے اوپر پہنچا اور جا کر کہنے لگا، تجھے پتا چلا ایک نئے کام کا؟ صدیق اکبر نے پوچھا، کون سا کام ہے؟ کہتا ہے ابو بکر تجھے نہیں پتا چلا؟ تیرا دوست اس طرح کی باتیں کر رہا۔ پہلے اس نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ میں رات کے ایک حصے کے اندر آسمان کے اوپر گیا، میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، میں نے نبیوں کو، میں نے نماز پڑھائی، میں نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، بلا یہ سارے کام ایک بندہ مختصر وقت کے اندر کر کے پھر واپس بھی آیا، مانتا ہے؟ بات تو مشکل ہے ماننا، بات تو کیا ہے؟ مشکل ہے۔ آج کے زمانہ کے اندر کوئی بندہ میری عقل کے خلاف یا خلاف عقل بات کرے تو میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ صدیق کا حوصلہ تھا ابو بکر کا۔ انہوں نے کہا اگر یہ باتیں کوئی اور بندہ کرتا ہے تو ابو بکر کے لیے ماننا مشکل ہے، اگر یہ باتیں میرے نبی نے کی ہیں تو ابو بکر کے لیے انکار کرنا مشکل ہے۔ مانتا ہوں میں۔ اگلی بات اس سے بھی لذیذ ہے، اس نے کہا ابو بکر تم نے اپنے نبی سے یہ کیوں نہیں کہا کہ پہلے ہم کو ہمارا رب دکھا پھر ہم اس کو مانیں گے، جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا حتی نر اللہ جہرتن، موسیٰ ہم اس وقت رب کو مانیں گے، تیرے رب کے اوپر ایمان لائیں گے جب تک ہم اس کو اپنے سامنے نہ دیکھیں۔ تم نے سوال نہیں کیا؟ ساڈی زبان وچ کہندے نے پنجابی چ جواب دے اتے جواب دے کے اگلے دا منہ انج بند کر دیو کہ ساری زندگی سوال۔ ابو بکر نے منہ بند کر دیا۔ آپ نے کہا اگر ہم اصرار کرتے، ہم کہتے کہ پہلے ہم کو ہمارا رب دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے،
اگر ہمارے کہنے پہ ہمارے نبی ہم کو ہمارا رب دکھا دیتے تو ابو بکر کہتا ہے شاید اللہ کو دیکھنے کے بعد ابو بکر کو وہ مرتبہ اور مقام نصیب نہ ہوتا جو محمد کی زبان سے سن کر نصیب ہو گیا۔ جب میرے مرشد کو یہ باتیں پتہ چلی، آپ نے فرمایا یہ تو ابو بکر نہیں، تو صدیق ہے، تو تصدیقیں کرنے والا ہے، تو صدیق ہے۔ یہ آپ کا کیا تھا؟ لقب۔ آپ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، آپ کا لقب صدیق، آپ کے والد کا نام ہے عثمان اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ، والدہ کا نام ہے سلمہ، سین نون الف آگے میم کھڑی زبر جی، اور کنیت ہے ام الخیر۔ 8ویں پشت کے اوپر جا کر آپ کے دادا پردادا پردادا اور میرے مرشد کریم جناب محمد الرسول اللہ کے دادا پردادا آپس میں مل جاتے ہیں، اور آپ کا قبیلہ ہے بنو تمیم۔ بنو تمیم ہے آپ کا قبیلہ۔ لہذا میرے مرشد جب آپ ایک خواب دیکھا اور وہ یہ خواب تھا کہ آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک چاند ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، مختلف جوڑیوں کے اندر چلا گیا ہے۔ جب مختلف جوڑیوں کے اندر اس کے ٹکڑے گئے پھر سارے ٹکڑے اکٹھے ہو کر میری جوڑی کے اندر آئے۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی جا کر تورات کے ماہر سے، انجیل کے ماہر سے۔ تورات اور انجیل کے جو ماہر تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ آخر الزمان نبی کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ ایک تجارت کے لیے گئے یمن کے اندر۔ یمن کے اندر ایک بہت بڑا عالم تھا، ساری کتابوں کا ماہر۔ اس نے جب آپ کو دیکھا اس نے کہا مکہ سے آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بنو تمیم سے تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تیرا نام یہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سر سے لے کے پاؤں تک صدیق اکبر کو دیکھتا رہا۔ دیکھنے کے بعد کہتا ہے میری ایک نشانی رہتی ہے، وہ نشانی تب پوری ہوگی کہ آپ اپنی قمیض کو اوپر کریں۔ آپ نے کہا میں کیوں کروں؟ اس کے بڑے اصرار کے بعد آپ نے اپنی قمیض کو کیا کیا، اور آپ کی ناف کے نیچے ایک تل تھا۔ جب اس نے تل دیکھا تو وہ باغ باغ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا محسوس کیا؟ کہنے لگا کہ میں جو کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور تورات اور انجیل کے اندر میں نے آخر الزمان پیغمبر کی تابع داری کرنے والوں کے نشانیاں دیکھی ہیں، اور وہ ساری نشانیاں تیرے اندر پوری ہیں۔ ابھی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اسلام کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق زمانہ جاہلیت کے اندر ہی بڑی ٹھنڈی طبیعت کے بندے تھے۔
بڑے حوصلے والے تھے. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. اللہ کریم نے میرے مرشد کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر نبوت کا تاج رکھا. جی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جی وہی آتی رہی. نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. مختلف شکلیں بنتی رہی وہی کی. او میرا سونا محمد الرسول اللہ، سونا چھوڑ دو، اٹھ جاؤ، میں اللہ کو قرآن سنایا کرو. مختلف وہی. اب قرآن کی تلاوت کیا کریں آپ. او میرا سونا محمد الرسول اللہ اٹھ جائیں، چھوڑ دیں اب کمبل کو، چھوڑ دیں اب چادر کو، اٹھ جائیے میرا سونا محمد الرسول اللہ. چلیے ذرا جا کر مکے کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیجئے. میرے مرشد چلے، اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرتے کرتے مکہ کی چوٹی کے اوپر پہنچے. جی او مکہ والو، میں نے تمہارے اندر کتنا وقت گزارا ہے. آپ نے سوال کیا. مختصر کرتا ہوں، یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. اصلی بات جو آگے سنانا چاہتا ہوں موضوع سے متعلق ہے. تو او مکہ والو، مجھے یہ بتاؤ میں نے تمہارے اندر کتنا وقت گزارا. جی 40 سال کا وقت میں محمد نے تمہارے اندر گزارا. آپ بتاؤ تو صحیح، تم نے مجھے کیا پایا ہے. جی سب کی زبان سے نکلا آپ صادق اور امین ہے. ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا آپ نے کیا بولا؟ سچ ہی سچ بولا. جی لہذا جب آپ نے یہ باتیں کی، آخر میں آپ نے کہا اگر تم میرے اوپر دنیاوی معاملات کے اندر اتنا اعتماد کرتے ہو تو پھر دین کے معاملے کے اندر بھی میرے اوپر اعتماد کرو. پڑھ لو سارے اشہد اللہ الہ الا اللہ. جی جب آپ نے یہ کلمے کی وہاں دہائی دی، اپنے مخالف ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے. جی مسلمان ہونے والے میرے مرشد کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جب آپ نے یہ دعوت دی، ہر بندہ سوچ کے اندر پڑ گیا. ہر بندہ سوچ کے اندر پڑ گیا. ظاہری بات ہے، ایک عقیدے کو چھوڑ کر دوسرے عقیدے کو اپنانا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میرا آج دیوبند سے تعلق ہے تو مجھے کو کہتا ہے کہ تو بریلوی ہو جا، تو مجھے سوچنا پڑے گا. ظاہری بات ہے. جی میں کسی شیعہ کو کہتا ہوں کہ تو دیوبندی ہو جا، تو اسے سوچنا پڑے گا. ایک مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک کو اپنانا بڑی مشکل بات ہے، آسان کام نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے پاس اپنے مسلک کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ دلائل ہوتے ہیں. جی بڑی مضبوطی ہوتی ہے اپنے مسلک کے اوپر. بڑا مشکل ہوتا ہے کام. سبحان اللہ. یہاں بھی بہت مشکل تھی. اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ 360 معبود تھے ان کے. کتنے؟ 360. 360 معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو ماننا بڑا مشکل کام تھا. اللہ 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 اللہ. لیکن وہ ابو بکر تیری قسمت کے اوپر قربان جاؤں، ہر بندے نے سوچنے کی کوشش کی. ہر بندے نے سوچنے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے
جنہوں نے سوچا نہیں فوری زبان سے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے دعوت اسلام دی ہے، کلمے کی دعوت دی ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ابو بکر پہلا صحابی ہے۔ جی یہ تھے ابو بکر۔ ابو بکر کیا ہے؟ آپ کا پہلا صحابی ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد پھر گھر کے اندر نہیں بیٹھے، ڈیرے کے اندر نہیں بیٹھے، دکان کے اوپر نہیں بیٹھے، سب سے زیادہ کام اور سب سے زیادہ تجارتی کام حضرت ابو بکر کا تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، لیکن ہر چیز کو پیچھے کر دیا۔ میرے مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ دن رات دعوت کے اوپر نکل پڑے۔ جی ہر چیز کو پیچھے۔ آج میرے لیے یہ سارا کچھ چھوڑنا مشکل ہے۔ یہاں بیٹھ کے باتیں کرنی آسان ہے، آپ کے لیے بیٹھ کر سننی آسان ہے، کام کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ صرف مشکل نہیں، بہت مشکل ہے۔ جی بس سننے سنانے کی حد تک گزارا ہو رہا ہے، لیکن عملی زندگی خالی ہے، کوئی اس میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی چھوڑ دیا سب کچھ۔ میرے مرشد کریم جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ چلتے چلتے دعوت دینی شروع کر دی۔ مکہ کی گلیوں کے اندر، مکہ کے بازاروں کے اندر، مکہ کے چوکوں کے اندر صدیق اکبر دعوت دے رہے ہیں، چھوڑ دو لات کی پوجا، چھوڑ دو منات کی پوجا، چھوڑ دو حبل کی پوجا، چھوڑ دو ان سب کی پوجا، ایک اللہ کو معبود مان لو۔ جی دعوت دینی شروع کی۔ جی لوگوں نے پکڑ لیا، ابو بکر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ بعض نے یہ سمجھا کہ ابو بکر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یہ ایک کپڑے کے اندر لپیٹا اور گھر کے اندر چھوڑ کے آ گئے۔ رشتہ دار بھی اکٹھے ہو گئے، ماں باپ بھی اکٹھے ہو گئے، سارے لوگ یہاں اکٹھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ابو بکر کو ہوش آ جائے، ابو بکر کو ہوش آ جائے، لیکن ہوش نہیں آ رہی۔ رات کا وقت ہوا، حضرت ابو بکر کی آنکھیں کھلی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد پتہ پہلا لفظ زبان سے کیا نکلا؟ میرے بچوں کا کیا حال ہے، میری بیوی کا کیا حال ہے، میرے ماں باپ کا کیا حال ہے، میرے رشتہ داروں کا کیا حال ہے؟ نا 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 نا، ابو بکر کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، اینا حبیبی، اینا حبیبی، میرے محمد کا کیا حال ہے، میرے سونے محمد کا کیا حال ہے، میرے دوست کا کیا حال ہے، میرے جگری دوست کا کیا حال ہے، کیف اصحابہ، ان کے اصحاب کا کیا حال ہے۔ اللہ 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 اللہ، رشتہ دار ناراض ہو کے چلے گئے۔ رشتہ داران تے باننا چاہیے ناراضگی دا کہ نہیں جی؟ رشتہ داران تے ناراضگی دا باننا چاہیے۔ انہاں آکھیا جڑے بندے دی خاطر مارا کھاندا پھرنا ہے، جڑے بندے دی خاطر تو انیاں تکلیفاں پہنچیاں نے، ہوش ہوندیاں پھر او دا تذکرہ، جی ہوش ہوندیاں پھر او دا تذکرہ، او دی خاطر تو انی مار پئی ہے، انی تشدد کیتا گیا ہے، اتنا ظلم کیتا گیا ہے، اتنی زیادتی کیتی گئی ہے، اسی چلنے ہاں، تو جان تے تیرا حبیب جانے۔ جی اللہ 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 اللہ، والدہ نے دودھ پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، او میری ماں، تیریاں محبتہ میرے دل وچ ضرور نے، لیکن واللہ لا ازوکا طعاما و شرابا حتی انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت تک نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ کوئی چیز پیوں گا جب تک میں اپنے محمد کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ جی میں جب تک اپنے سونے محمد کا چہرہ نہ دیکھا نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ جی حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے
ایک سائڈ پہ کندھا دیا، دوسری طرف ام جمیل نے کندھا دیا، یہ کندھا دے کر سبحان اللہ دار ارقم کے اندر جب ابو بکر صدیق پہنچے، رسول اللہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے ساتھ معانقہ کیا، رونا شروع کر دیا، پھر کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ کر ابو بکر کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔ جی یہ ابتدائی اسلام ہے جی، اسی لیے تو آج لوگ اسی شبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلا مومن کون ہے؟ سب سے پہلا مومن جی کہنے والے کہہ رہے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان والے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں حضرت زید سب سے پہلے ایمان والے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں جی، کہنے والے کہہ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں جی۔ امام صاحب نے فرمایا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی توجیہ کر لیتے ہیں جی۔ جوان مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلا مومن صدیق، عورتوں میں سے سب سے پہلی مومنہ میری ماں حضرت خدیجہ، یہ غلاموں میں سے سب سے پہلا مومن حضرت زید، اور بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی جی۔ حضرت علی کی عمر تقریباً 7-8 سال کے قریب تھی جب رسول اللہ نے کیا نبوت کا دعویٰ کیا تھا جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، مسلسل دعوت و تبلیغ کے سفر کے اوپر جا رہے ہیں، مسلسل حضرت ابو بکر جا رہے ہیں۔ ایک دن دیکھا کہ امیہ ایک غلام ہے جس کا نام بلال ہے، اس کو اتنا مارتا ہے، اتنا تشدد کرتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے، اتنی اس کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے نکلا او امیہ یہ غلام بیچنا چاہتا ہے جی۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، ایک غلام بیچنا چاہتا ہے؟ امیہ نے کہا ہاں بیچ دوں گا، مانگ کیا قیمت ہے؟ مانگ کیا قیمت ہے؟ امیہ کہنے لگا فلاں سفید رنگ کا غلام جو تیرے پاس ہے بڑا زیرک غلام ہے، بڑا سیانہ غلام ہے، مجھے وہ غلام بھی چاہیے اور 2000 کی جمع پونجی بھی چاہیے اور 40 اوقیہ مجھے چاندی بھی ساتھ چاہیے، اگر تو سارا کچھ دیتا ہے تو یہ غلام تجھے دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا تیرا میرا سودا ڈن، تیرا میرا سودا ڈن، میرے معاملات کیا ہو گئے؟ طے ہو گئے۔ اس نے سیدنا صدیق اکبر نے غلام بلایا، چاندی کٹھی کی جی، تاجر تھے پرواہی کوئی نہیں تھی اتنے مال کی، 2000 کی جمع پونجی کٹھی کی، اس کو امیہ کو سارا کچھ دیا، حضرت صدیق اکبر کو حضرت بلال کو لے کر آزاد کر دیا جی۔ جب صدیق اکبر نے حضرت بلال کو لیا تو امیہ پتہ پیچھے سے کیا کہتا ہے؟ بڑا مکے کا تاجر ہے، بڑا زیرک انسان ہے، بڑا اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، میں سمجھدار ہوں، میں زیرک ہوں، میں محمد کے پیچھے چلتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے کرتا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں چلا، آج دھوکہ کھا گیا، کالے رنگ کا غلام لے کر سفید غلام بھی دے گیا، چاندی بھی دے گیا، پیسے بھی دے گیا۔ یہ زیرک انسان اس طرح کے کام نہیں کرتے جی جی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا او امیہ تجھے کیا پتا ہو میں نے کس کو خریدا ہے؟ یہ تو وہ بندہ ہے جو چلتا زمین کے اوپر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے جی۔ تجھے کیا پتا کہ میں نے کیا خریدا ہے جی؟ یہ خریدار کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا خریدا ہے، تجھے کیا پتا ہو کہ تو نے کیا بیچا ہے؟ یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا خریدا ہے جی۔ قرآن مجید کہتے ہیں 7 کے قریب غلام تھے، یہ سیدنا صدیق اکبر نے خرید کر کیا کیے تھے؟ آزاد کیے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ پھر تائید کرتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ
यतज़क्का, ओए लोगो, हर इंसान को जन्नत के अंदर पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसी तपश पहुंचेगी कि जिस तपश के साथ उसको पाक किया जाएगा। लेकिन एक बंदा सिद्दीक अकबर ऐसा है जिसको किसी तपश के साथ पाक नहीं किया जाएगा जी। वसयुजन्नबुहल अतका, जी वो तो अतका बन चुका है, पाकी के आला दर्जे के ऊपर पहुंच चुका है। किस तरह पहुंचा मेरा मौला? अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, उसने अपना माल खर्च कर करके अल्लाह के रास्ते के अंदर अपने आप को इतना पाक कर लिया है, अब उसको किसी तपस से पाक करने की जरूरत नहीं है। जी मेरा मौला माल खर्च करता रहा। अल्लाह कहते हैं वमा लिअहदिन इंदहू मिन नेमतिन तुजज़ा, अबू बकर ने माल इसलिए खर्च नहीं किया कि उसका किसी के ऊपर एहसान हो जाए या किसी ने उसके ऊपर एहसान किया था तो एहसान उतारता रहा। ना 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 ना, अबू बकर के माल खर्च करने की एक ही वजह थी कि मैं अल्लाह राजी हो जाऊं, मैं अल्लाह उससे क्या हो जाऊं, मैं अल्लाह अबू बकर से क्या हो जाऊं, इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। जी दुनिया के अंदर अबू बकर मुझे राजी करने की कोशिश करता रहा, वला सौफा यर्ला, अन करीब ऐसा दिन आने वाला है कि मैं अल्लाह अबू बकर को राजी करूंगा। मैं अल्लाह अबू बकर को क्या करूंगा? ये उनकी जिंदगी के कुछ इब्तदाई हालात थे। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा भी इसी मौजू पे चलेगा। उनकी वफात भी इसी महीने के अंदर है, इसलिए मैंने इस जुमा को इस मौजू को शुरू किया है।